تاکہ سارے شہر پر عذاب نازل ہو جائے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اس پہ خدا کی لعنت پڑ چکی ہے، وہ اپنے گناہ کی پکڑ میں آ چکی ہے، اس کی روح ناپاک ہے، وہ بدبخت ہے۔ ہم ایسے بدبخت انسان کو شہر میں نہیں رکھ سکتے، میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہیں کوئی اپنے شہر کی حدود میں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ اپنے لیے زندگی کو پہاڑ نہ بناؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ ٹھیک ہے تم باپ ہو، لیکن یہ تو سوچو جب خدا نے ہی اس پر لعنت بھیج دی ہے تو تمہارا دل کیوں پگھلا جا رہا ہے؟ یاد رکھو کہ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی پر بدبختی بھیجتا ہے تو وہ انسان اس بدبختی کا مستحق ہوتا ہے۔ کوڑی خدا کی بدبختی کی نشانی ہے، عذاب ہے یہ اس کا۔ تمہیں ایسے بدبخت انسان سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ توبہ کرو، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ وہ تمہیں معاف کر دے جو ایسی گناہگار بیٹی کے باپ بنے ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ چلا اٹھے تھے، گھر کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنے لگے۔ وہ اوٹ میں کھڑی سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ والد دیوانے ہو چکے تھے، ماں کی کل رات سے عجیب حالت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بحر مردار میں اپنی سانسوں کی ڈور ڈھونڈتی پھرتی ہوں۔ گھر میں 2 بیمار والد اور والدہ اور ایک روگی دبیسا موجود تھے، لیکن ان بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ وہ بیماری تھی جس کی بیمار پرسی کرنے والوں کو بھی بدبخت سمجھا جاتا تھا۔ ایسی دہلیز بھی پار نہیں کی جا سکتی تھی جہاں کوئی کوڑی رہتا ہو۔ اس کی سہیلیاں تک نہیں آئی تھیں۔ آس پاس کے ہمسائے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب تک دبیسا گھاٹیوں میں نہیں چلی جاتی وہ اپنے گھر میں واپس آنے والے نہیں تھے۔ کل سورج غروب ہوا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی خوش قسمتی بدبختی میں بدل چکی تھی۔ اس کا حسن بیکار ہو چکا تھا، نام کوڑی اور وجود لعنتی۔ رات کے 3 پہر ہی بیتے تھے کہ سارا شہر جو اس کے حسن کے گن گاتا تھا، اس کے گناہوں پر گالیاں دینے لگا تھا۔ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوتا تھا، وہی شہر اس کی موجودگی سے غیر محفوظ ہونے لگا تھا۔ جو مرد اسے عقل و شعور کی دیوی کا لقب دیتے تھے، وہ مرد اب اسے گناہ کی پوٹلی کہہ رہے تھے۔ لڑکیاں اس کی جرأت پر فدا تھیں، وہی لڑکیاں اس کے سائے سے بچ کر دور کھڑی تھیں۔ کوڑ کے سمندر میں ہر تعلق ریت تھا، ہر رشتہ بے بس تھا، ہر خوبی بدبختی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور سب ختم ہو گیا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے کام نہیں آ سکی تھی۔ جب باپ کا اختیار، ماں کا پیار ہی کسی کا کام نہ آ رہا ہو تو باقی دنیا کی کیا حیثیت تھی؟ اسے جب کوئی نہیں بچا سکتا تھا تو پھر کون بچا سکتا تھا؟ اصل طاقتور کون تھا؟ کس کے پاس تھا ہر جان کی تقدیر کا اختیار؟ والد اتنا رو چکے تھے کہ ان کی طرف دیکھتی تھی تو اسے اپنے گنہگار ہونے کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ جو والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کے لیے انگارہ بن چکی تھی۔ گھر کی ایسی حالت تھی جیسے وہاں ایک ساتھ کئی لوگ مر چکے ہوں، ان کی میتیں کھلی پڑی ہوں اور کوئی دفنانے کی ہمت نہ کرتا ہو۔ میں آج رات تمہیں یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا، ہم کہیں اور جا کر رہیں گے۔ اس کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے۔ اور ماں؟ تمہاری ماں کمزور نہیں ہے، وہ اکیلی رہ سکتی ہے۔ ہم ویرانوں میں رہ لیں گے دبیسا، لیکن یہاں نہیں رہیں گے۔ ویرانوں میں ہی رہنا ہے تو والد مجھے وہاں جانے دے۔ تمہیں اپنے باپ کی جان کی قسم ہے دبیسا، تمہیں میری قسم ہے، میری آنکھوں کے نور۔ وہ روتے روتے کتنا ہلکان ہو چکے تھے۔ یہ نہ کہنا، کبھی نہ کہنا۔ میں کیسے سہوں گا؟ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں تمہارے لیے کوڑی کا لفظ نہیں سن سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے کانوں میں سیسا انڈیل لوں۔ اپنے باپ پر رحم کرو دبیسا، ضد نہ کرنا۔ بس میں جو کہوں وہ کر لینا۔ آپ خود کو ہلکان کر رہے ہیں والد۔ مجھے اس زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گی، پھر میں تمہارے لیے آسمانوں میں پناہ ڈھونڈ لوں گا۔ باپ کی ایسی بات نے دبیسا کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ رہ کر آپ اس بیماری سے نہیں بچ سکیں گے۔ تمہارا باپ اس بیماری سے ڈرے گا؟ جو خوف تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب اس بیماری سے کیسا ڈرنا دبیسا؟ پھر اس بیماری کے نصیب سے بھی نہ ڈریں والد۔ میں لعنت کی مستحق تھی، مجھے لعنت مل گئی۔ میں جہاں بھی گئی میرے ساتھ یہی ہوگا، مجھے بدبخت کہا جائے گا، خدائی عذاب کا طوق سمجھا جائے گا، مجھے پتھر مارے جائیں گے۔ میری پیشانی دیکھیں، اس پر روشن چاند گرن کھا چکا ہے۔ میری آنکھیں دیکھیں، یہ اپنا نصیب پڑ چکی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ لوگ خدا سے محبت کرنا تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کوڑی سے نفرت کرنا نہیں۔ جسے خدا دھتکارے اسے دنیا بھی ضروری دھتکارتی ہے۔ ضد نہ کریں، اپنے حصے کی بدبختی میں مجھے بھٹک لینے دیں۔ خدا میری دبیسا پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ یہ تو ظلم ہے دبیسا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر باپ کے آنسو نہیں پونچھے تھے، ان کے ہاتھ کی پشت کو نہیں چوما تھا۔ اس نے دنیا کو خود سے دور کرنے کی ابتدا اپنے باپ سے کی تھی۔ اس نے ان سے فاصلہ رکھ لیا تھا۔ وہ اپنی بیماری کی حد کو پہچان چکی تھی۔ دروازہ کھول لعنتی کے باپ، دروازہ کھول۔ گھر کے باہر شور اٹھا تھا۔ شام گہری تھی، رات ہونے ہی والی تھی۔ ماں بیچاری نے گھر میں روشنی بھی نہیں کی تھی۔ ان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر اپنے شوہر کے آنسو ہی پونچھ دیتی، تو پھر روشنی کا انتظام کیسے کرتی؟ ان کا تو بس یہی جی چاہتا تھا کہ بستر پر پڑے پڑے مر جائیں، آنکھیں بند کریں تو دوبارہ کھول نہ سکیں۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ وہ دروازے کے سوراخوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہاں ایک جہاں کھڑا تھا۔ بہت سن لی ہم نے تمہاری، نکالو اس سے باہر اور خود بھی نکلو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی بدنصیبی میں ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ شہر پر عذاب آنے لگا ہے، ہم نے اپنے رب کی حکم عدلی کی ہے، شہر میں آگ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ سعادت کا گھر شعلوں سے بھڑک رہا ہے، اس کا نومولود جھلس گیا، بیوی جلتے جلتے بچی ہے، ہم نے ایک سیاہکار کو پناہ دے رکھی ہے، سارا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جس سے خدا بیزار ہو چکا ہو، ہم اس سے لگاؤ نہیں رکھ سکتے۔ پاگل انسان، اپنی دوسری آل اولاد کے بارے میں سوچ۔ تو چاہتا ہے کہ ان پہ عذاب آئے؟ اپنی مصیبتوں کا الزام تم میری بیٹی پر کیسے لگا سکتے ہو کم عقلو؟ والد سسک دیے۔ دروازہ کھول دو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ تمہارا بہت لحاظ کیا ہم نے، رات تک
ہم پر نہ جانے کتنی اور مصیبتیں آ چکی ہوں گی۔ ہم خدا کو اور ناراض نہیں کر سکتے۔ خدا کی زیادہ فکر کرنے والے ہی اسے زیادہ ناراض کر دینے والے ہوتے ہیں۔ باپ کے دل پر وار کر کے تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ توڑو دروازہ، میں اسے کھول کر اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ لپک کر دبیسا کے قریب آئے تھے، دروازے پر دھکے پڑنے لگے تھے۔ بستر سے نکل کر گرتی پڑتی ماں یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے رونے کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ خود کو جھوٹی تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ والد جلدی جلدی چند چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ شہر باہر لے جانا چاہتے تھے۔ ہم پچھلی دیوار کود کر نکل جائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ رہے تھے۔ وہ دیواروں کی طرح کبھی نہ ہلنے کے لیے کھڑی تھی۔ نہیں والد، یہ ہجرت ہمیں راس نہیں آئے گی۔ مجھے بھی وہ نصیب بھگتنا ہوگا جو شہر کے دوسرے کوڑی بھگت رہے ہیں۔ اپنی زبان کاٹ لو لبیسا، میرے سامنے خود کو کوڑی نہ کہو۔ افسوس والد، ماں باپ کی زبان بندیاں بھی اولاد کا نصیب نہیں بدل سکتی۔ میں اپنی زبان کاٹ لیتی ہوں، آپ اپنا دل نہ کاٹیں۔ میرا دل تو تم ہو دبیسا، میری سانس تو تم ہو۔ وہ کیسے ہچکیاں بھر رہے تھے، ان کا چہرہ کیسے لکیروں سے بھر گیا تھا کہ ان میں زندگی کی بہار کو ڈھونڈ لینا عذاب لگتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بے پناہ محبت کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس شدت کی محبت اس کے باپ کی ہے تو خدا اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اسے دھتکار سکتا ہے؟ شدت غم سے کانپتے والد کے وجود میں الاؤ دہک رہے تھے۔ رات ہی رات میں نہ جانے کیسے ان کی ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ سیاہ بال تھے بھی تو وہ روپوش ہو چکے تھے۔ ماں کی حالت پر تو حشر محشر تھا، لیکن والد تو خود وجود محشر بن چکے تھے۔ رات ہی رات میں چھوٹے بھائی نے بڑھاپے کی چال سیکھ لی تھی۔ گھر کی سانس باس دینے لگی تھی۔ گھر کے دروازے پر پتھر پڑ رہے تھے۔ باپ نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ اسے پچھلی دیوار تک لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اسے ساری دنیا سے چھپا لینا چاہتے تھے۔ تنگ پڑ چکی زمین سے بلند کر کے وہ اسے کھلے آسمان پہ اڑا لے جانا چاہتے تھے کہ دبیسا نے اپنا ہاتھ ان سے آزاد کروا لیا اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں جا رہی ہوں، والد کے گھر پر پتھر نہ برسائیں۔ چوکھٹ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے اطمینان سے کہا، تمہارا باپ انہی پتھروں کی زبان سمجھتا ہے۔ کسی نے طنز سے یہ کہا تھا۔ وہ نہ سمجھ ہے، آپ جیسے سمجھداروں سے ان کا کیا مقابلہ۔ فکر نہ کریں، میری وجہ سے آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ لعنت کا طوق مجھے مل چکا ہے، اس طوق کا عذاب بھگتنے میں جا رہی ہوں۔ میں کوڑی ہو چکی ہوں اور کوڑی بن کر رہنے کے لیے میں تیار ہوں۔ بدبخت دبیسا، لعنتی دبیسا، ناپاک دبیسا، بدبخت، لعنتی، ناپاک۔ خدا نے زیر لب القاب دہرائے تھے۔ زمین پر اترا کر چلتے ہوئے اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ زمین پر کسی کو ذلت سے گھسیٹا گیا ہوگا۔ اس کے حصے میں جتنا سکھ آیا اس سے کئی زیادہ ماضی کے انسان کے حصے میں عذاب آیا ہے۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ خود کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ جان جائے کہ انسان اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے، اپنی عزت کے لیے یا پھر اپنی بلندی کے لیے۔ اسے لفظ لعنت سے سخت نفرت تھی۔ اسکول میں پہلی بار اس کی لڑائی بھی اسی لفظ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس نے اس پر بھی بس نہیں کی تھی۔ وہ اپنی کلاس فیلو کے گھر پہنچ گئی تھی جس نے اسے یہ گالی دی تھی۔ شام کو کھیلنے کے لیے وہ پارک آئی تو اس نے مار مار کر اس کا حشر خراب کر دیا۔ ماما پاپا، اسکول کا بورڈ، اس بچی کے پیرنٹس سب حیران تھے کہ وہ اتنی تشدد پسند کیوں ہو رہی ہے، کس چیز نے اسے اتنا بھڑکا دیا ہے۔ لعنت پہلی بار شیطان پر بھیجی گئی تھی۔ وہ اس لفظ کا مستحق قرار پایا تھا۔ انسان اپنے لیے اس لفظ کے طوق پر بلبلا اٹھتا ہے۔ انہوں نے دبیسا کو لعنتی کہا؟ وہ فرشتے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ یہ بیماری لعنت ہے۔ کیا کوئی بیماری اپنے ساتھ لعنت بھی لا سکتی ہے؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کوڑ لائی تھی لعنت، ملامت، تہمت، دھتکار، انسانوں کی نفرت کا عذاب، ذلت، تنہائی اور بدنامی۔ اس کی آنکھیں اتنی نم ہو گئیں کہ فرشتہ ہوا میں تخیل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آج تک کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کتنی لعنتوں سے محفوظ رہی ہے، کتنی زحمتیں ہیں جو اس زمانے کے انسانوں کے لیے رحمتوں میں بدل دی گئی ہیں۔ کانٹا چبھنے پر بلبلا اٹھنے والے انسان نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کتنے ہی کانٹے اس کی راہ سے پہلے ہی چن لیے گئے ہیں۔ زمین پر سبزے کا محمل تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ اس سبزے پر چلنے کا اختیار کبھی خدا نے نہیں چھینا۔ ہاں، انسان ایک دوسرے انسان سے ضرور۔ دبیسا نے بہت خوبصورت تھی۔ پھر کیا خوبصورت چہرے آزمائی سے بچ جاتے ہیں؟ کیا حسن خوشیوں کی ضمانت ہے؟ وہ تو لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ اس نے شہر والوں کو لاجواب کیوں نہیں کیا؟ پہاڑ، انسان بھی مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ہی ایسی تھی۔ کیا تمہیں کینسر نے ڈھیر نہیں کر دیا؟ لیکن دبیسا، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کچھ پر فضیلت ہوتی ہے خدا، بس اس لیے۔ کیسی فضیلت؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ فرشتہ خاموش تھا۔ ہر جواب لفظوں میں نہیں دیا جاتا، کچھ جواب وقت کے لہجے میں دیے جاتے ہیں۔ شیشے کی کرچیوں کا ڈھیر سمٹا جا چکا تھا۔ ماما پاپا اس کے پاگل پن سے پریشان تھے۔ وہ ان کے پاس گئے اور اس نے باری باری دونوں کے ہاتھ چومے۔ وہ کبھی ان کی محبت، ان کی فکر، ان کی موجودگی کا شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی۔ وہ یہ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ انسان پر سب سے پہلا اور عظیم احسان ماں باپ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ باپ کی شفقت اور ماں کی محبت، کسی نعمت کو ان دو نعمتوں کے برابر کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تم اپنے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی خدا؟ ماما رو رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو پوچھنے لگی۔ میں کم عقل ہوں اور جلد باز بھی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج تک مجھے برداشت کیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اولاد کو برداشت کون کرتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اولاد کو ماں باپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ محبت نہیں ہوتی جو والدین کے پاس ہوتی ہے۔ ماں نے حیران ہو کر ہدا کو دیکھا تھا۔ یہ تم نے کہاں پڑھ لیا؟ اتنی سنجیدہ کیوں بن گئی ہدا؟
پڑھا نہیں سمجھا ہے، ایک بات بتائیں ماما، اگر کوئی مجھے پتھر سے مارے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ماں کا رنگ یکدم فک ہوا تھا۔ خدا میری جان ویسے لے لو، ایسی باتیں کر کے میرے دل کو تکلیف نہ دو۔ خدا نے محبت سے ماں کی نم آنکھوں کو دیکھا، صدیاں بیت گئی، دنیا بدل گئی، انسان بدل گیا۔ ایک صرف ماں کی محبت نہیں بدلی، ہر چیز نے خود کو اپڈیٹ کر لیا۔ ایک ماں پرانی محبت کو نئی دیوانگی سے باہر نہیں نکال سکی، وہ خود کو اپڈیٹ کرتی ہی نہیں۔ فون لے کر اس نے اپنی فرینڈز کو کال کرنا شروع کر دی، وہ سب اس کی بیماری کا سن کر بھاگی چلی گئی تھیں، وہ اس کے لیے خوشی امید لائی تھیں۔ تمہیں شکریہ کہنے کا خیال بھی کیسے آیا؟ ہم تمہارے لیے پریشان نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اس کی فرینڈز حیران تھی۔ شکریہ ادا کرنا بھی ضروری تھا، ہمیشہ شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی کلاس فیلوز اور لائم سے بات کرنے لگی تھی، جن کے ہاتھ پتھروں سے ممبرار تھے۔ کسی نے اسے بیماری کا سن کے منہ نہیں ڈھانپا تھا، اپنے پاؤں پیچھے نہیں گھسیٹے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے سب لوگوں کو جو اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہوئے تھے کال کیا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اسے خدا کے عذاب کی گالی دینے سے باز رہے تھے۔ وہ اسے بدبخت نہیں سمجھ رہے تھے۔ آسمان سے زمین پر عذاب۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ نئے دن کا سورج اس نے جھیل کے کنارے سے ابھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جاگ گئی تھی، نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ غفلت خوبی نہیں اور جاہلیت نیکی نہیں۔ یقین کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوں تو بے یقینی کے دلدل میں گرنا ضروری نہیں۔ ہر چیز، ہر کیفیت نے اپنے معنی بدل دیے تھے۔ وہ پھول جو شیلے نے دیے تھے، وہ پھول جو فرشتے کے ہاتھ میں رہے تھے، وہ اس نے بہت محبت سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیے تھے۔ زندگی کسی بیماری، معذوری، تکلیف، مصیبت، پریشانی، روگ پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ تب ہی تو یہ شروع ہوتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ اگر کوئی بیماری لعنت رہی ہے تو کیا کبھی کوئی بیماری نعمت بھی نہیں رہی؟ تکلیف ہر حال میں نفع ہے، گنہگار ہو تو بھی، مومن ہو تو بھی، یہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ خدا کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب بیمار رہتا ہے، وہ جسمانی بیمار ہو، ذہنی، روحانی، جذباتی یا دلی۔ وہ خدا کی محبت اور توجہ کا سب سے زیادہ مستحق قرار پایا ہے۔ بیمار، یہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ بیماری، یہ لعنت نہیں، رحمت ہے۔ مادی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہے زندگی۔ اس نے سفید ڈھیلی ڈالی شرٹ پہنی، جینز اور کینوس شوز، بال برش کر کے اس نے اونچی پونی ٹیل بنائی۔ ماما اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ اکیلی چلی جائے گی۔ ٹیکسی سے آتے ہوئے اس نے فلاور شاپ سے بچوں کے لیے پھول بھی لیے تھے۔ شیلے تو اسے نہیں ملے گی، لیکن شیلے جیسی بہت سی بچیاں ہاسٹل میں ایڈمٹ تھیں۔ میں علاج شروع کروانا چاہتی ہوں۔ بچوں سے ملنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر خوش تھا اور حیران بھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس چیز نے تمہارے ارادے کو اچانک سے بدل دیا؟ بندہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، فطرت سے مجبور ہو کر طنز کر ہی جاتا ہے۔ وہ اس کا پرانا رویہ نہیں بھولا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزوں نے جن کے احساس سے تو میں واقف ہوں، لیکن نام سے نہیں۔ مجھے ایسی بیماری ہوئی ہے جس کی دوا اور علاج دونوں موجود ہیں۔ یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی تھیں۔ تم نے بہت گہری بات کہہ دی۔ اگر یہ زندگی مجھے اس لیے دی گئی ہے کہ میں اس بیماری سے لڑوں تو میں ضرور لڑوں گی۔ اگر چوائس میرے ہاتھ میں دی گئی ہے تو میں اس سے ہار جاؤں یا اس سے جیت جانے دوں، تو میں تو اس چوائس میں شکست لینا پسند نہیں کروں گی۔ کل کرسی الٹ کر جانے والی لڑکی آج کرسی پر بیٹھے ہار اور جیت کی باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اگلی بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے میں وقت لگا تھا۔ تم میں آنے والی تبدیلی حیران کن ہے ہدا، اس نے کہہ لگایا۔ تو پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں تیار ہوں، لیٹس فائٹ بیک۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اسے ہوا میں مارا۔ مجھے کمزور مت سمجھے، میں چاہوں تو پہلے راؤنڈ میں ہی اسے ناک آؤٹ کر سکتی ہوں۔ ویسے کیا مجھے پہننے کے لیے باسکٹ گلوز دیے جا سکتے ہیں؟ منہ میں فٹ کرنے کے لیے نکلی دانت وغیرہ وغیرہ، ہاتھ سے گول دائرہ بنا کر وغیرہ وغیرہ کہا۔ ڈاکٹر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ دیے تو نہیں جاتے، لیکن تمہارے لیے منگوا لیں گے اگر تم ان کے لیے برانڈڈ کی رٹ نہ لگاؤ تو۔ ڈاکٹر بھی اسے انسٹا پر فالو کرتا رہا تھا۔ یقیناً آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ان کے ساتھ ٹیسٹ کے لیے آتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر نے باقاعدہ آ بھری تھی۔ ایک عدد موٹی سی بیوی کا شوہر ہوں۔ میرے خوابوں میں تو پینی لوپیز آیا کرتی تھی، لیکن حقیقت میں مجھے موٹی لوپیز مل گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا اور وہ ہنسی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے ڈاکٹر نے رک کر اسے دیکھا۔ کیا تم ٹریٹمنٹ کے دوران بھی ایسے ہی ہنس سکتی ہو؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہوئی تھی۔ کیا ٹریٹمنٹ کے دوران بھی آپ ایسے ہی لطیفے سنا سکتے ہیں؟ ویسے کیا آپ کی موٹی لوپیز پیسٹری کوکیز بہت کھاتی ہے؟ وہ میرا سر کھاتی ہے، وہ بھی مکھن لگائے بغیر۔ دیکھو، اس لیے تو میں گنجا ہو گیا ہوں۔ سر جھکا کر اس نے گنجا سر دکھایا تھا۔ اس کی بے ساختہ ہنسی نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ میرے ڈاکٹر گنجے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی۔ زندگی کے آسمان پر امید کے چراغ جلا کر رکھ دیے تھے۔ مجھے فخر تھا کہ میں آپ کی اکلوتی اولاد رہی ہوں، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کاش میرا کوئی اور بہن بھائی بھی ہوتا۔ ماما پاپا دونوں اس کے ساتھ تھے، دونوں بہت خوش تھے کیونکہ وہ خوش اور مطمئن تھی۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے دل کا ایک خیال ان سے کہہ دیا۔ میرے 10 بھی بچے ہوتے تو تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ ماں کا خیال آیا کہ ان کے تنہا رہ جانے کے خیال پر اب دیدہ ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ماڈرن ہو کر ٹھیک نہیں کرتے ماما۔ آپ کو اپنی فٹنس کی فکر تھی، اس لیے مجھے اکلوتا رکھا۔ مجھے بلا شرکت غیر آپ کی محبت پر فخر تھا، اس لیے کبھی بہن بھائی کی ضد نہیں کی۔ دونوں لالچی اور مفاد پرست بنے رہے ہیں نا؟ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے پاس ماں تھی، باپ تھا، لیکن خون کا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں تھا۔ اب وہ تنہا ہوئی تھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ بہن بھائی یہ دعا اور شفا کی طرح کام کرتے ہیں۔ بیمار کی آدھی بیماری اس کے خاندان کے لوگ جھیل جاتے ہیں،
کوئی سرہانے بیٹھتا ہے، کوئی سامنے، کوئی ٹیشو سے آنسو پوچھتا ہے تو کوئی منہ چوم لیتا ہے، تکلیف سے کراہتے راتوں کو روتے، کوئی بیمار کے ساتھ ساتھ کرا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید ہم نے زندگی کی حقیقی پلاننگ میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی۔ ہم خود کو بہت زیادہ عقل مند اور ذہین اور فطین سمجھنے لگے ہیں، اس لیے ہم بڑے دکھی ہوتے جا رہے ہیں۔ پلاننگ، انہوں نے گہری سانس بھری۔ انسان اور اس کے پلانز کیا ہیں؟ سب دھواں۔ وقت کا لہجہ ماں کے لہجے میں بول رہا تھا، انسان کے الفاظ میں بات کر رہا تھا۔ ماما سنیں، ایک دم سے ہی مجھے بچے بہت اچھے لگنے لگے ہیں، میرا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میں انہیں بیمار یا تکلیف میں دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں تھا، شاید شعلے نے مجھے بدل دیا ہے۔ ماما نے اس کی پیشانی چومی۔ تمہارا دل معصومیت اور محبت کی طرف کھینچ رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں شاید۔ اس نے کال کر کے ہیئر ڈریسر کو ہاسپٹل میں ہی بلوا لیا تھا، وہ اپنا سر صاف کروا رہی تھی، بال عطیہ کر رہی تھی، ہیئر ڈریسر مرر وغیرہ سیٹ کر رہی تھی کہ وہ واش روم میں آ گئی۔ وہ ایک بار شاید آخری خود کو مکمل دیکھنا چاہتی ہو، جتنی خوبصورت وہ خود تھی اتنے خوبصورت اس کے بال تھے۔ وہ ان پر سالانہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھی، ایڈوانس ٹریٹمنٹ لیتی تھی۔ پاپا کی طرف سے مشرقیت نے اس میں بالوں لمبے رکھنے کا شوق بیدار رکھا تھا۔ اس نے جب کبھی انہیں سٹائل دیا تھا، یہی کوشش کی تھی کہ ان کی لمبائی کم نہ ہو۔ وہ حقیقی معنوں میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو گردن کٹے لیکن بال نہ کٹے کے زمرے میں آتی تھی۔ عورت مشرقی ہو یا مغربی، وہ ماڈرن ہو یا سادہ طبیعت، اس کے حسن کی تکمیل بالوں سے ہوتی ہے۔ وہ خود سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اپنے بالوں سے کرتی ہے، اور اب اس نے ہتھیلی سے اپنی نم آنکھیں سختی سے رگڑیں۔ کیا ہر چیز کو ختم ہونے میں بس ایک لمحہ ہی لگتا ہے؟ بس ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ منہ پر پانی کے چیٹے مار کر وہ باہر نکلی۔ چیئر سیٹ ہو چکی تھی، سامنے گول مرر رکھا تھا۔ وہ بیٹھی تو اس کے گرد سفید ایپرن لپیٹ دیا گیا۔ ڈریسر نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر اپنی مٹھی میں قید کر لیا تو اس نے ایک گہری آہ بھری کہ کائنات کی ہر شے ایک لمحے کے لیے اداس ہوگی۔ اس نے خدا کی انکہی سب باتیں سمجھ لیں کہ جب آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے پریشان ہو کر بددل ہو جائیں تو اس وقت بس اتنا سوچ لیں کہ دنیا میں کوئی اپنی زندگی کے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چھوٹے بڑے مسائل کی جنگ لڑ رہے ہوں، لیکن وہ تو زندگی کی ہی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں ایک ایک کر کے اپنی سب قیمتی چیزیں، دلاری چیزوں سے ہاتھ دھوتا جا رہا ہے۔ جب آپ اس لیے پریشان ہو کہ آپ بھدے ہیں، موٹے ہیں یا ناٹے ہیں، آپ انٹری ٹیسٹ میں کامیاب ہو نہیں سکے، اچھی جاب نہیں حاصل کر سکے، اچھے کپڑے، جوتوں اور لگژری سے محروم ہیں، غربت کی چکی میں پستے تھک کر چور ہو چکے ہیں، اس وقت اس شخص کے بارے میں ضرور سوچ لیجیے گا جو آپ کی اپنی سب سے قیمتی شے زندگی سے ہی ہاتھ دھونے جا رہا ہو۔ دیکھیں کہ نیلگوں آسماں کیسا پیارا لگتا ہے اور گھاس کتنی سرسبز ہے، یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ سوچیں کہ آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ سانس لے رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ معمولی یا حل طلب مسائل کا شکار نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دن مشکل رہا ہو، آپ کی نیند اچھی نہ رہی ہو، آپ کا ہیئر کٹ خراب ہو چکا ہو، آپ موٹی ہوں، آپ کا پیٹ نکلا ہو۔ ان فضولیات میں نہ پڑیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ تب بھی نہیں سوچیں گے جب نوبت زندگی پر آ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کام کی زیادتی پر شکایتیں کرتے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا جسم کام کر سکتا ہے۔ اپنی تندرستی کی قدر کریں۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ ہر اس پل کے بھی شکر گزار ہوں جو تکلیف میں گزرا ہے، حتیٰ کہ ان دنوں میں بھی آپ فلو، بخار یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو جان لیوا ہے۔ شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں اور بس شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ، میں کینسر کی جنگ جیتنے کے لیے تیار ہوں۔ جس دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی، اس ہی دن اس نے اپنی بیماری کی خبر آفیشل کر دی تھی۔ خبر پھر سے جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جو لڑکی پیرس فیشن ویک کو کور کرتی رہی تھی، جو لڑکی اب ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی ہوگی، اس تصور نے سب کچھ ہلا دیا تھا اور کچھ کو ظاہر سے سکون نصیب ہوا تھا۔ اس کی شہرت نے لاتعداد لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ ہی دشمن اب وقت کے بدلنے پر خوش تھے، اس کے گرد کسی بیماری کے شکنجے سے نالاں تھے۔ نیوز چینل، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے کرتا دھرتا اسے ملنا چاہتے تھے، انٹرویو کرنا چاہتے تھے، اسے لائیو لے جانا چاہتے تھے، کور پر لانا چاہتے تھے۔ کینسر کے لیے کام کرنے والے ادارے اور این جی اوز اسے کچھ تعمیری مقاصد کے لیے ایکٹیو کرنا چاہتی تھیں۔ بلاگر اس کے ہاسپٹل لانا چاہتے تھے، اس کے ٹریٹمنٹ کو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، کچھ اس کی بیماری کو ریالٹی شو بنانا چاہتے تھے، وہ 24 گھنٹے کیمروں کو اس کے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر چیز بکنے لگی تھی، اب ہر چیز کی قیمت لگنے لگی تھی۔ کینسر کی بھی چند این جی اوز کے علاوہ باقی سب صرف اپنے بزنس اور فائدے کے لیے آفرز دے رہے تھے۔ وہ اس بدلتی دنیا کے رنگوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ زمانہ قدیم میں جو پتھر کوڑیوں کا پڑا کرتے تھے، زمانہ جدید میں بھی ویسے ہی کچھ پتھر موجود ہیں۔ یہ لالچ کے پتھر ہیں اور یہ زندہ جسموں میں مردہ دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے احساسات، کیفیت، تکلیف اور جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے لیے لکھ سکتی ہیں۔ این جی اوز کا نمائندہ اس سے پوچھ رہا تھا، کس لیے؟ کوئی اپنی بیماری یا تکلیف کو یادگار کیوں بنائے گا؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہی ہوں، لیکن اب میری دلچسپی ان سب چیزوں میں صفر ہو چکی ہے۔ میں زندگی کا ایک لمحہ جینا چاہتی ہوں۔ تصویریں کھینچ کھینچ کر پوسٹ کرنے میں ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ سمجھی نہیں مس ہدا، ہماری این جی اوز نان پرافٹ ادارہ ہے، ہمیں شہرت چاہیے نہ بزنس۔ دنیا میں لاتعداد لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں۔
اس بیماری کے لیے دوا اور دعا سے زیادہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امید، ایسی امید جو یہ یقین دلائے کہ بیماری بڑی نہیں ہوتی، انسان کی ہمت اور طاقت بڑی ہوتی ہیں۔ امید اس چیز کا نام ہے جو کینسر کو معمولی اور کوشش کو غیر معمولی بناتی ہے، ہمیں یہ بہادری نے دینی ہے۔ میرے کیس میں تو امید نہ ہونے کے برابر ہے، وہ تلخی سے ایسی تھی۔ ہر کیس میں امید ہوتی ہے اور یقین بھی۔ ہم اتنی زیادہ سائنس کی زبانیں سیکھ چکے ہیں کہ معجزوں کی زبان بھول چکے ہیں۔ وہ چونکی تھی تو آپ معجزہ پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتی تھی، اب کروا رہی ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیا آپ خدائی اشارے یا خدائی پیغام پر علاج پر رضامند نہیں ہوئی؟ وہ حیران پریشان NGO کے نمائندے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا، کیا ہماری اس دنیا کا ہر منظر خدا کی نشانیوں اور پیغاموں سے بھرا ہوا نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے اقرار کیا۔ اس کے سامنے فرشتہ موجود تھا، اس کے ساتھ فرشتے موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں اس کی بھلائی کے پیغام تھے، وہ اسے فلاح کی طرف پیش قدمی پر اکساتے تھے، وہ اسے امید کے جام بھر کر پلاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ ہالی بوچر 27 سالہ آسٹریلین لڑکی ہے۔ میں اس کے لیے ٹھیک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایسے لوگ کبھی نہیں مرتے۔ اس کے ایک خط نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی ہیں۔ اس کے لفظوں نے زندگی کے مشکل کلیہ آسانی سے سمجھا دی ہیں۔ اس کے خط کا اثر سب سے زیادہ نوجوان نے لیا ہے۔ وہ مادی زندگی سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندگی کی موجودگی کا احساس دلا دینا، یہ بھی زندگی دینے کے برابر ہوتا ہے۔ مس خدا، اگر میں مر گئی تو لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وہ خوفزدہ تھی۔ زندگی کے ساتھ کبھی اگر نہیں لگتا۔ پیدا ہونے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں پیدا ہو گیا، اگر مجھے زندگی عطا کر دی گئی۔ زندگی پہلا معجزہ ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہو چکا ہے، اسے کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی۔ زندگی موجود رہتی ہے، وہ آگے شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ چیز زیادہ اپسیٹ نہیں کرتی کہ ہم مر جائیں گے۔ ہم تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اس دنیا کو آخری یقین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری منظر اور سب سے بہترین جگہ۔ دکھائی دینے والی چیزیں حقیقت لگتی ہیں، اس لیے ہمیں دکھائی نہ دینے والی دنیا غیر حقیقی لگتی ہے یا پھر مشکوک۔ اور اس کے لیے اندیکھی دنیا، اندیکھے معجزے، اندیکھا یقین، یہ سب ہمیں قصے کہانیاں لگتے ہیں، ان میں کوشش نہیں ہمارے لیے۔ ویسے بھی انسان شک کرنے میں جلدی اور یقین کرنے میں ذرا دیر کرتا ہے۔ مشکلیں زندگی کا نصیب ہیں تو آسانیاں زندگی کی منزل۔ ہمیں لوگوں کو ان کی منزلیں دکھانی ہیں، انجام نہیں۔ انجام نے اس سے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ کس دنیا میں رہتی تھی؟ کیا آپ سمجھ گئیں؟ وہ بیچارہ کافی دیر سے بول رہا تھا۔ کچھ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے کہی باتوں میں صرف یہ بات شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف زندگی کی بات کرنی ہے، جو اتنی طاقتور ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے کو متوجہ کر لیتی ہے۔ زندگی یہ کائنات کے رب کو متوجہ کر چکی ہے۔ خدا دلچسپی سے سن رہی تھی دونوں کو کہ وہ بھی آسمان سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ تھا، یا اب ہر انسان فرشتوں کی زبان میں بات کرے گا، ہر شے خدائی اشارہ ہوگی، ہر پھول امید بھری خوشبو دے گا، ہر کرن یقین بنے گی۔ کیا کائنات کی ہر شے ایسے ہی کام کرتی ہے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ انسان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسے کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے انسان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ انسان ایسا ہی خاص الخاص ہے، وہ تو عام کیوں بنتا ہے؟ موت امید کے دروازے بند نہیں کر سکتی۔ مس خدا، ہمیں لوگوں کو یہی تو سکھانا ہے کہ زندگی لمبی مدت کا نہیں، ہر لمحے میں زندگی جینے کا نام ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، ہر درد کی دوا ہے، ہر دوا میں شفا ہے، اور یہ شفا انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اسے اس شفا کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ بیماری انسان کو تنہا کر دیتی ہے، ہمیں اس سے تنہائی سے نکالنا ہے، اسے واپس زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کینسر کا صرف نام ہی بیمار کو مرجھا کر رکھ دیتا ہے، وہ اپنے سینے پر پہاڑ سا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اس بوجھ کو کم کرنا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کیا آپ ہمارے لیے لکھیں گی؟ کیا دوسرے انسانوں کے لیے امید بنے گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ یٹک اس کی پشت کے پیچھے کھڑے اپنے فرشتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس دنیا کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ امید ہے، فرشتہ کہہ رہا تھا۔ ہوا، پانی، خوراک، سانس سے بھی زیادہ۔ بے یقینی کی اس دنیا کو مایوسی کے گرداب سے نکلنے کی سخت ضرورت ہے۔ ڈپریشن، مایوسی، تمام خواہشیں، بےقراریاں، تکلیفیں، غم، بیماریاں، سب امید کے ضرورت مند ہیں۔ دنیا بھر کے مفکروں، قلمکاروں، اسکالرز کو چاہیے کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر صرف امید بانٹنے میں لگ جائیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ صرف امید بھری لوریاں گائیں، اس وقت بھی جب ان کے بچے گود سے نکل کر اپنے بچوں کو گود میں کھلانے لگے ہیں۔ لکھنے والے امید لکھیں، گانے والے صرف اسے گائیں۔ دنیا کے ہر رنگ کو امید کے رنگ میں لپیٹ دیا جانا چاہیے۔ اس دنیا کو، اس دنیا کے ہر انسان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ امید ہے۔ ٹھیک ہے، میں لکھوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ فرشتے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ واقعی مسکرا رہا تھا۔ مس فائٹر 3 مہینے سے ہاسپٹل میں تھیں۔ اس دوران وہ 3 بار چھٹی کی درخواست کر چکی تھیں اور تینوں بار ڈاکٹرز نے اسے بہلا دیا تھا۔ ان کے پاس بہانوں کی کمی نہیں تھی تو اس کے پاس انکار کی۔ چوتھی بار اس نے درخواست نہیں، التجا کی تھی کہ اسے 24 گھنٹے کے لیے ہسپتال سے باہر جانے دیا جائے۔ اس کی التجا کو مان لیا گیا تھا اور اب وہ خوشی، آزادی، بے فکری، روشنی، آسمان، گھاس، پھولوں، پودوں، فرینڈز، کلاس فیلوز، پروفیسرز وغیرہ سے ملنے جا رہی تھی۔ ماما نے اسے وگ لا کے دی تھی لیکن اسے پہن کر وہ اتنی دیر ہنستی رہی کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اف ماما، میں کتنی بے وقوف رہی ہوں نا۔ آج وگ کو سر پر رکھا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے قدرتی بال ہمیں وزنی نہیں لگتے۔
نہ ہم کبھی بھی سر پر ان کا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ بات مجھے معلوم آج ہوئی ہے۔ اس نے وگ نہیں پہنی تھی، اسٹالر سے سر کو کور کر لیا تھا، اس کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھی۔ اس کی پوری ہستی گواہ تھی کہ آج وہ صحیح معنوں میں مسکرا رہی ہے۔ اس نے آج جانا تھا کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ زندگی بیکار کاموں اور باتوں پہ وقت اور انرجی برباد کرنے دینے کا نام نہیں ہے، یہ تو لمحہ بلمحہ پھلنے پھولنے، روحانی منزل طے کرتے اخلاقی مضبوطی حاصل کرنے کا نام ہے۔ زندگی تو وہ قطع راضی ہے جہاں ہر روز کچھ نئے پھول کھلانے کا اہتمام کرنا ہے۔ لوز ڈینم کی جیبوں میں ہاتھ زن کیے، جاگرز کے بل پر 2 قدم چلتے، 3 قدم اچھلتے، 4 قدم جوشیلے، 5 قدم بھڑکیلے، کودتے پھاندتے وہ چل رہی تھی۔ ہر ڈریس کی ایک چال ہوتی ہے، آج کی چال کا کوڈ خوشی تھا، آزادی اور بے فکری تھا۔ وہ بس سے یونیورسٹی آئی تھی، یہیں اس نے اپنی فرینڈز کو بلا لیا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز میں زیادہ تر یونیورسٹی میں ایڈوانس اسٹڈی کر رہے تھے، انہیں ان سب سے ملنا تھا۔ چونکہ چھٹی ایک ہی ملی تھی، اس لیے وہ زیادہ شوخی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسٹاپ پر اتر کر وہ یونیورسٹی تک پیدل چل رہی تھی۔ رک کر اس نے اپنے لیے آئس کریم لی تھی۔ شاپس کی ونڈو اسکرین میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ سیٹ کرنے کے لیے بال نہیں تھے۔ کراس بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس نے لپ گلوز اور ہونٹوں پر لگایا۔ دوبارہ ہاتھ ڈالا تو گلاسز بھی مل گئی، ماما نے رکھے ہوں گے۔ اس نے آنکھوں پر لگا لیے، گردن کو ادھر ادھر کر کے خود کو دیکھا۔ شاپ کی بوڑھی مالکن باہر نکلی اور گملے سے لگے تازے پھول میں سے ایک توڑ کر اسے دیا۔ گیٹ ویل سون، ایسے ہی مسکراتے رہو، شان نے تھپک کر کہا۔ پرپل پھول، عورت کی مسکراہٹ اور شانے پر تھپکی، تینوں چیزوں نے اسے مالا مال کر دیا تھا۔ پھول اس نے ناک کے قریب کر لیا تھا۔ کتنی پاگل تھی وہ! اب جانا تھا کہ زندگی کی خوشبو ماں کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور ان دونوں کی خوشبو کائنات کے کونے کونے سے آتی ہے۔ لائم وغیرہ سب یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک آتے آتے اسے کتنی بار رکنا پڑا تھا، ہائے ہیلو کرنے، حال چال پوچھنے والوں نے پاس رکنا پڑا تھا۔ وہ اس خدا سے نہیں مل رہے تھے جو بہت امیر، فیشنیبل اور مشہور تھی، وہ اس خدا سے مل رہے تھے جو بیمار تھی اور جسے اچھے الفاظ اور بے شمار مسکراہٹوں کی ضرورت تھی۔ تمہیں ایسے گھٹیا کپڑے پہن کر یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لائم نے اس کے عجیب و غریب حلیے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ خدا اتنی قریب ہو گئی ہے کہ گھسی پٹی جینز پہننے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اس نے کہکا لگایا۔ وہ آتے ہی کمر کے بل گھاس پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابھی تو میں امیر ہوئی ہوں، آج میرے پاس پورے 24 گھنٹے ہیں، پورے 24 گھنٹے۔ سب ڈاکٹرز کو بھاڑ میں جھونک آئی ہوں، دوائیاں لاک کر آئی ہوں، نرسز کو آنکھ مار کر ہاسپٹل کو ٹاٹا بائی کہہ آئی ہوں۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، باقی بچے پورے 24 میں سے 20 گھنٹے۔ کیسا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر سوالیہ پوچھ کر داد دینا چاہ رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے آن ٹائم مووی دیکھ لی ہے، جہاں جس کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی امیر ہوتا ہے۔ فی الحال تو تم سب مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ گھاس پر وہ بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ تم ان 3 مہینوں میں کرتی کیا رہی ہو؟ وہ تو انسٹا فیس بک پر تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، اس کا کلاس فیلو پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہکا لگایا۔ کنجوسو، کافی ہی پوچھ لو، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ سفر سے اس کا مطلب 3 مہینے کا سفر تھا۔ کسی کا بیگ گھسیٹ کر اس نے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا تھا۔ بڑی پیاری ہوتی ہیں یہ گھاس واس یار، گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہا۔ کنجوس نہ کہو، غریب کہو۔ لائم نے بیگ میں سے گھٹیا سی چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف اچھالی، جو لیٹے لیٹے اس نے کیچ کر لی۔ جی چاہتا ہے کہ ایسی ایک بڑی سی یونیورسٹی بنواؤں اور اس پر خدا نام لکھ کر دنیا والوں کو گفٹ کر دوں۔ اس نے یونیورسٹی کی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور اطراف نظر دوڑا رہی تھی۔ تم ہم غریبوں کو ایک ایک گھر گفٹ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ یقین جانو میں اپنے بیوی بچوں کی پیشانیوں تک پر تمہارا نام کھدوا دوں گا، یہ بڑے بڑے حروف میں خدا۔ لائم کی بات پر بے ساختہ کہکا پڑا تھا۔ بڑے بے غیرت ہو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، بہت بڑا والا بے غیرت ہوں۔ اب تو گھر ملے گا نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ چلو یونیورسٹی دیکھتے ہیں، پروفیسر سے ملتے ہیں، آج مجھے لائبریری بھی دیکھنی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں لائبریری کو شرمندہ کرنا ہے؟ وہ سب ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ وہ انہیں لیڈ کر رہی تھی۔ نہیں، خود کو۔ میں بھی اپنی ایک بک لکھ رہی ہوں، اس نے فخر سے بتایا تھا۔ واہ، کیا قسمت ہے تمہاری، کتابیں پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے ہم اور بک لکھنے کی نوبت تم پہ آ گئی۔ مجھے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنے گولڈ میڈلز کا پھندا بنا کر جھول مرو۔ ان 3 مہینوں میں نے 6 بکس پڑھی ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایڑی کے بل گھوم کر بتانے لگی۔ یہ اتنا بڑا والا کارنامہ تھا کہ اس کا ماننا تھا کہ اسے ٹرافی دینی چاہیے۔ پوری 6، یعنی اتنا پڑھ لیا تم نے؟ کیوں اپنے دماغ بیچارے پر اتنا بوجھ ڈال رہی ہو؟ جس کام کا وہ عادی نہیں ہے وہ کام اسے زبردستی کیوں کروایا؟ کیسے کیسے نہیں تڑپا ہوگا وہ معصوم، کہتا ہوگا اچھا بھلا فیشن میں کھپ رہا تھا، یہ کہاں لگا دیا مجھے۔ شٹ اپ، تم ہمیشہ ہی مجھ سے جیلس رہے ہو۔ اب میں بھی تم سے حد درجہ متاثر رہا ہوں، لائم نے سنجیدگی سے کہا۔ تم حیران کن ہو، بلکہ بہت خاص ہو۔ وہ واقعی میں بہت حیران تھا۔ وہاں موجود ہر شخص حیران تھا۔ وہ خدا نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ اتنے سے وقت میں وہ ان سے زیادہ بیدار لگنے لگی تھی۔ اس کی چال، اس کا انداز، دنیا کو دیکھنے والی اس کی نظر، سب میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومانہ خوشی تھی۔ جس یونیورسٹی میں وہ پورے 4 سال تک پڑھتی رہی ہے، اس یونیورسٹی کو آج ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہاں پہلی بار آئی ہو۔ یونیورسٹی کی چہل پہل نے اس کا دل حشاش بشاش کر دیا تھا۔ زندگی اور دنیا کی رونق انسان کے دم قدم سے ہے، آواز سے، پکار سے، شور سے، کہکوں سے، کچھ زیادہ فکر، بے فکری اور جوش و خروش سے۔ وہ اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ اسے کوریڈور میں اپنی جیسی لڑکیاں نظر آئیں۔ ایک کے سر پر کیپ تھی، دوسرے کا بغیر بالوں کا سر نمایاں تھا۔
وہ پہلے کبھی یہ جان نہیں پائی تھی کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی چلتی ہے، تندرستی کے ساتھ ساتھ بیماری۔ پھر اپنی بیماری پر اس نے ایک دم سے زندگی کو روک کیوں لیا تھا؟ جو روح پیدا کر دی گئی ہے اس پر کبھی فل سٹاپ نہیں لگتا، یہ جہاں یا وہ جہاں سفر جاری رہتا ہے، مرتا تو جسم ہے، روح کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کیسی بھی مشکلیں آئیں، تکلیفیں ملیں، رنج و غم کے جوار پھوٹیں، اس جہاں میں اس زندگی پر کبھی فل سٹاپ نہ لگانے دیں، چلتے رہیں، سفر جاری رکھیں، بس چلتے رہیں۔ فرشتہ اپنی بات کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اس نے چہک کر پیچھے فرشتے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہنسی۔ ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک۔ پروفیسر سے ملنے کے بعد اس نے سب کے ساتھ لنچ کیا تھا۔ شام کو وہ ایک چھوٹا سا تھیٹر شو دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کا 10 لوگوں کا گروپ بسوں میں سفر کرتا تھا۔ انہیں لنچ کہاں کرنا ہے، کافی کہاں پینی ہے، کون سا شو دیکھنا ہے، کس پارک کو برباد کرنا ہے، وہ بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، چلا رہے تھے، ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ کبھی بس میں بیٹھے، کبھی فٹ پاتھ پر کھڑے، کبھی ریسٹورانٹ میں میزوں کے گرد کرسیاں کھینچے، وہ سب خدا اور خدا کی کچھ پرانی لیکن مضحکہ خیز تصویروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ اسے اس کی کچھ ایسی حرکتیں یاد دلا رہے تھے جو یونیورسٹی میں وائرل رہی تھیں۔ وہ چل پھر کر اس کا انداز اپنا کر اس کی نقلیں اتار رہے تھے، ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ ایک بار تم ایسا ڈریس پہن کر یونیورسٹی میں آئی تھی کہ میں چپکے سے تمہاری تصویر لیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اتنی اچھی لگ رہی تھی نا تم۔ اپنی تعریف سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی تھی، اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ سوچا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، تو میں نے یہ تصویر ادھر ادھر بانٹ دی۔ تم سب بہت کمینے رہے ہو۔ اس نے منہ بنا لیا تھا۔ وہ سب کافی پی رہے تھے اور دل پر بھاری پتھر رکھ کر انہوں نے کچھ مہنگی والی پیسٹریاں منگوا لی تھی۔ خدا، آج بھی انہیں مہنگی ہی پڑنے والی تھی۔ اف یہ مہنگائی، اف یہ ان کی غربت۔ کسی جوکر سے کم تم بھی نہیں رہی، گردن میں سریا، آنکھوں میں سیسا، چال میں ڈولا، انداز کیٹی پیری۔ پتہ نہیں یہ امیر لوگ ایسی واہیات چیزیں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھنا اور انسان کو انسان نہ سمجھنا، دولت تو بڑی لعنت ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، خدا نے لائم سے اتفاق کیا تھا، وہ ایسی ہی رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تو ایسی نہیں تھی، آدھی دنیا اس جیسی تھی، شو آف اور واہیات، مغرور اور بد دماغ، جیب میں ساری دنیا کی اتھارٹی رکھ کر پوزیشن اور سٹیٹس کی دوڑ میں دوڑنے والے گدھے۔ ایک دوڑ سے باہر والے گدھوں نے اس کی میزبانی بہت دل سے کی تھی، باتوں سے اس کا دل بھر دیا تھا۔ اب اپنے ہاسپٹل بیڈ پر وہ ان باتوں کو مہینوں سوچ سکتی تھی۔ اس کی فرینڈز نے کہا کہ وہ اسے ڈراپ کر دیں گی، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ شام 6 بجے تک وہ ان سب کے ساتھ رہی، پھر وہ ان سے الگ ہو گئی۔ وہ ایک ہی روٹ پر بار بار بسیں بدل بدل کر بیٹھ رہی تھی، چڑھتی تھی، اترتی تھی، چلتی تھی، اگلی بس میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ دنیا کے بہت سارے مناظر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہتی تھی، تاکہ وہ واپس جائے تو اس کے پاس یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہو۔ رات ہو گئی تو اس نے ایک جگہ سے ڈنر کیا، دوسری جگہ سے کافی پی، تیسری جگہ سے جوس، اور چوتھی جگہ بیٹھ کر وہ یہ سوچتی رہی کہ یہاں سے کیا کھائے۔ ویٹر کی گھوریاں کھانے کے بعد وہ پانی پی کر اٹھ گئی۔ راہ چلتے راہگیروں، بسوں میں بیٹھے مسافر، ریسٹورانٹس کے ویٹرز، کونے کی میز پر بیٹھی سرخ بالوں والی آنٹی، ونڈو شاپنگ کرتی مایوس صورت لڑکی، فون پر گرل فرینڈ سے نوک جھوک کرتا لڑکا، اس نے ہر منظر، ہر انسان، ہر احساس کو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اسے سب بہت اچھا لگا تھا۔ ابھی رات کے 9 بجے تھے، اس کے پاس کافی وقت تھا۔ چلتے چلتے اسے مسجد دکھائی دی، پھر اس کی نظر چرچ پر پڑی۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چرچ کا بھی۔ وہ چونکی تھی، یہ بات آج اس کے علم میں آئی تھی کہ عبادت گاہوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس نے مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، وہ مسجد کو اندر سے دیکھنا چاہتی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ اپنے بندے کے دل میں، فرشتے نے کہا تھا، وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ یقین سے، فرشتے نے اس سوال کا بھی جواب دیا تھا۔ وہ مسجد کو اندر سے دیکھنے کی نیت سے آئی تھی بس، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ سکی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ یہ اچانک ہی ہوا تھا کہ صبح سے اب تک وہ خوشحال پشال رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مسجد کے اندر قدم رکھا، اس کی ساری تنہائی اور پوری تکلیف اس پر آشکار ہو گئی تھی۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا، اس کا دل چاہا کہ وہ پیشانی کے بل گر جائے، رو دے، خود کو کھو دے۔ کہو اللہ، فرشتے نے کہا۔ وہ چونک گئی، چلتے چلتے رک گئی۔ اللہ، اس سے یہ نام اجنبی لگا تھا، کیونکہ اس نام سے کبھی اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نام کو پکارنے کی نوبت ہی نہیں آئی، نام کو جان کر بھی نہیں جانتی تھی۔ اللہ کون ہے؟ نام سن کر کہہ کر بھی وہ اس نام سے اجنبی رہی تھی، مانے بغیر یا جانے بغیر۔ اللہ پکارنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سبق کا رٹا لگانا۔ ٹھیک ہے، اللہ رٹے پر بھی نمبر دے دیتا ہے، لیکن جس نے تیاری کی ہو، جان لگا دی ہو، دل لٹایا ہو، اس نے تو کیا ہی بات کی ہے۔ اتنی بار کہو کہ تم اس کے سوا سب لفظ بھول جائیں، سارا جہاں بھول جائے، یاد رہے تو بس یہ لفظ اللہ۔ خدا رحمان ہے اور یہ لفظ شفا۔ دکھی کا دل، جان کا روگی، نفس عاجز، درد سے بلبلاتا، کسی بھی بیماری سے بیمار، کوئی بھی کیسا بھی، صرف اس ایک لفظ کا ورد کرتا ہے تو شفا پاتا ہے۔ شفا کے نام پر وہ کانپ اٹھی تھی، دیوار کا سہارا لے کر ہانپنے لگی تھی، اس کی سانس تیز سے چلنے لگی تھی، سارا جہاں دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو ستون سے سر ٹکا کر بیٹھے ہوئے پایا، آنکھوں کو بے تحاشا بھیگے اور دل و جان کو صرف ایک نام کا ورد کرتے، اللہ۔ وہ اپنا نام تک بھول گئی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو خود میں نہیں پایا تھا۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں،
اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے پر صرف یہ یقین چاہیے۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ علاج کے 3 مہینے اس نے ہر طرح کے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ دن کی روشنی کو اس نے اپنے آنسو نہیں دکھائے تھے۔ اب تک وہ ہمت باندھ کر بیٹھی رہی۔ آج ہمت کی ساری پوٹلیاں اس نے یہاں کھول دی تھیں۔ وہ سسکنے لگی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے یہ کہا۔ رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہی باقی ہے، باقی سب دنیا فانی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دکھ بتائیں، روئیں، چلائیں، دہائیاں دیں، اطمینان نہیں ملے گا۔ ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دے، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سب بھی تو مل جائے گا۔ وہ رات بھر مسجد میں رہی۔ فجر کے بعد مسجد سے نکلی، سڑک پر دھیمی چال سے چلتے ہوئے وہ کسی ٹیکسی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہیں گر گئی۔ ان 24 گھنٹوں میں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتی رہی تھی۔ فون اس کے پاس تھا، ماما سے کچھ دیر پہلے اس نے بات کی تھی۔ اس کا بی پی لو ہو رہا تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سر چکرا رہا تھا، وہ سمجھی کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، شاید نیند نہ لینے کی وجہ سے۔ یہ نیند کی قسم تھی۔ دنیا کے ہجوم سے پرے وہ سڑک پر ڈھیر کی طرح پڑی تھی۔ اس کے اللہ کے گھر کے دروازے اس کے پیچھے ابھی بھی کھلے ہوئے تھے، ایسے ہی جیسے آسمان کے دروازے کھلے تھے۔ ایک طرف عبادت کے لیے جایا جاتا ہے اور دوسری طرف حساب و انعام کے لیے بلایا جاتا ہے۔ خدا کا گھر اور آج خدا کا آسمان، وہ دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑی تھی۔ تم جاؤ گی نہیں، ابھی نکلو گی یہاں سے؟ اسے ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا، درخت کی شاخ سے دھکیلا گیا تھا کہ ابھی نکلو، دفعہ ہو جاؤ۔ والد جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ دبیسا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر اپنے پورے خاندان پر نظر دوڑائی۔ وہاں بچہ ہی کون تھا جو اسے زندہ دکھائی دیتا؟ ایک بار آپ نے مجھے اپنی قسم دی تھی۔ وہ چل کر والد کے پاس آئی تھی۔ مجھ سے کوئی عہد نہ لینا دبیسا۔ اب تو وہ آنسوؤں سے بھی خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ آج میں آپ کو اپنی قسم دیتی ہوں، میری قسم ہے آپ کو والد، کبھی گھاٹیوں کی طرف مت آئیے گا۔ اس نے ایک آخری بار باپ کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگانا چاہا اور لگا لیا۔ انہوں نے جھٹک کر اپنا ہاتھ اس سے الگ کیا۔ ایسے نہ کہو دبیسا، نہ میرا حال پوچھنے، نہ اپنا حال بتانے، نہ میری صورت دیکھنے، نہ اپنی صورت دکھانے۔ میں آپ کو اپنی قسم دیتی ہوں والد۔ والد کی آنکھوں سے جو اشک رواں تھے، ہاتھ بڑھا کر اس نے آخری بار وہ آنسو بھی پونچھ دیے۔ آپ سن رہے ہیں والد؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اب میں کیسے زندہ رہوں گا دبیسا؟ وہ بھی پوچھ رہے تھے۔ میرا غم مت کیجیے گا، اپنی بیٹی کو یاد رکھیے گا، لیکن دبیسا کو بھول جائیے گا۔ سمجھ لے کل رات دبیسا مر گئی اور آج اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ اگر آپ میرے غم میں مر گئے تو میں خدا کے سامنے شرمندہ ہوں گی۔ کیا آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہیں گے؟ تمہارا باپ ناکارہ اور نالائق ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اس وقت آپ بادشاہ بھی ہوتے، آپ کے اختیار میں کل جہاں کی طاقتیں بھی ہوتی، تب بھی آپ مجھے تکلیف سے نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ بیماری صرف مجھے ہی نہیں ہوئی، اس بیماری پر اکیلے ہی شرمندہ نہیں ہوئے۔ خدا نے میری دبیسا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنی گیلی انگلی رگڑی۔ خدا، وہ کہہ کر کتنی ہی دیر خاموش رہی تھی۔ یہ سوال تو ابھی مجھے اس سے کرنا ہے۔ گھر میں پتھر گرنے لگے تھے کہ جلدی نکلو یہاں سے۔ والد غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر شہر والوں کو پھینکنے لگے تھے۔ اس نے لپک کر والد کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں باندھ دیا۔ پھر وہ انہیں اندر لے گئی اور انہیں بند کر دیا۔ ماں رو رو کر دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ ایسے بھٹکتی پھرتی تھی جیسے بینائی کھو بیٹھی ہو۔ بہن بھائی ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر انسانوں کا ازدحام کھڑا تھا۔ سارا گھر اس نے دیکھے بغیر پار کر لی تھی، لیکن جب وہ دہلیز پار کرنے لگی تو پلٹ کر ایک نظر اپنے گھر کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکی۔ دروازے کی چوکھٹ پر سر ٹکا کر گردن کو ذرا ہم دے کر اس نے آخری نظارے کی چوری کی تھی۔ اس گھر میں اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گی۔ اس ماں سے وہ کبھی نہیں مل سکے گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا منہ نہیں چوم سکے گی۔ اس کی لعنت کے پتھر اس کے خاندان والوں کو نہ پڑیں، وہ ان سب کا نام تک بھول جائے گی۔ اپنے گناہوں کا کفارہ دینے وہ جا رہی تھی۔ اس کفارے میں وہ اپنے خاندان والوں کو شریک نہیں کرے گی۔ وہ باہر نکلی تو سب پیچھے ہٹنے لگے۔ جو ایک بار ماں کے بدبخت کہنے پر رو دی تھی، وہ لوگوں کی بدبختی بھری گالیاں سن کر بھی خاموش تھی۔ اس کی سہیلیاں دور چوباروں پر کھڑی تھیں۔ ان کی ماؤں نے ان کے ہاتھ سختی سے پکڑ رکھے تھے کہ وہ دبیسا سے لپٹ نہ جائیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے چہروں پر چادریں کھینچ دیں۔ سب توبہ توبہ کر رہے تھے۔ ابھی تک بس اس نے ہی توبہ نہیں کی تھی۔ وہ شہر کے دروازے سے باہر آ گئی تھی۔ گھاٹیوں کی طرف آتے ہوئے اسے پشت پر پہلا پتھر پڑا تھا۔ وہ پلٹی تو دوسرا پتھر عین پیشانی پر پڑا تھا۔ تیسرے کا کونا آنکھ میں لگا تھا۔ چوتھے پتھر سے اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ خرطوم اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مٹھیوں میں پتھر بھر بھر کر کھڑا تھا اور تاک تاک کر اس کی طرف اچھال رہا تھا۔ دبیسا چڑیل، میں نے کہا تھا نا تو کوڑی ہوگی اور میں تجھے پتھر ماروں گا۔ ناک پر ہاتھ رکھ کر وہ خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دور شہر کے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ والد شاید گھر کے اندر مر چکے ہوں گے۔ والدہ خود سمیت سب کی قبریں کھود رہی ہوں گی۔ اسے پہلے پتھر پر اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی پیشانی پر پڑنے والے پتھر سے ہوئی تھی۔ وہ پیٹھ پیچھے کے وار سہ سکتی تھی، یہ سامنے کی دھتکار یہ اس سے سہی نہیں گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی خرطوم کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خرطوم کی گردن اکڑ رہی تھی اور آنکھوں میں تندی جھلک رہی تھی۔
اب وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ کوڑ ایسی بدبخت بیماری تھی کہ انسان کی حیثیت غلاظت سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اس پر تھوکا جاتا تھا، اس سے ڈرا نہیں جاتا تھا۔ تم نے مجھے پتھر مارا، مجھے برا نہیں لگا۔ برا تب لگا تھا جب تم نے اس ضعیفہ کو مارا تھا۔ آج کسی اور کو برا لگا ہوگا، اور جسے لگا ہوگا وہی تم میں سے بہترین ہوگا، وہی تو انسان ہوگا۔ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوگی ہرطوم کے پتھر اسے لگتے رہے۔ اس کی آواز اس کا پیچھا کرتی رہی، تم گھاٹیوں سے باہر نکلی تو میں تمہیں مار مار کر ہلاک کر دوں گا دبیسا چڑیل۔ میں تجھے شہر کے اندر گھسنے نہیں دوں گا۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک کوڑ نے سارے شہر کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ اسے پتھر مارے، اس پر لعنتیں بھیجیں۔ ایک بیماری نے اسے اچھوت بنا دیا تھا، زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی غلاظت ہو چکی تھی، پتہ نہیں کس گناہ کی، لیکن سزا کڑی مل رہی تھی۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ظلم کیا ہے۔